يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم یا ایہا نبی کل کہتے ہیں لمن ان سے جو فی میں ایدیکم تمہارے ہاتھ من سے الاسرا قیدی ان اگر یعلمی معلوم کر لے گا اللہ فی میں قلوبکم تمہارے دل خیرن کوئی بلائی ہوتی کم تمہیں دے گا خیرن بہتر مما اس سے جو اخذا لیا گیا منکم تم سے یغفر اور بخش دے گا لکم تمہیں واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا رحیم نہایت مہربان ہے نبی کہہ دے ان سے جو تمہارے ہاتھ میں ہیں قیدی اگر جانے گا اللہ تمہارے دلوں میں کچھ نیکی تو دے گا تم کو بہتر اس سے جو تم سے چھین گیا اور تم کو بخشے گا اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن اور اگر یریدو اور ارادہ کریں گے خیانتک آپ سے خیانت کا فقط خانو تو انہوں نے خیانت کی اللہ من قبل اس سے قبل فَأَمْكَنَ تو قبضے میں دے دیا منہم ان سے انہیں واللہ اور اللہ علیم جاننے والا حکیم حکمت والا اور اگر چاہیں گے تو اس سے دغا کرنی سو وہ دغا کر چکے ہیں اللہ سے اس سے پہلے پھر اس نے ان کو پکڑوا دیا اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے بعض قیدیوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا مثلا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ان سے کہا گیا کہ اللہ دیکھے گا کہ واقعی تمہارے دل میں ایمان و تصدیق موجود ہے تو جو کچھ زر فدیہ اس وقت تم سے وصول کیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ اور کہیں بہتر تم کو مرحمت فرمائے گا اور پچھلی خطاؤں سے درگزر کرے گا اور اگر اظہار اسلام سے صرف پیغمبر کو فریب دینا مقصود ہے یا دغا بازی کرنے کا ارادہ ہے تو بیشتر خدا سے جو دغا بازی کر چکے ہیں یعنی فطری عہد الست کے خلاف کفر و شرک اختیار کیا یا بعض بنی ہاشم جو ابو طالب کی جنوبی میں عہد کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر متفق ہوئے تھے اب کافروں کے ساتھ ہو کر آئے اس کا انجام آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آج کس طرح مسلمانوں کی قید اور قابو میں ہیں آئندہ بھی دغا بازی کی ایسی ہی سزا مل سکتی ہے خدا تعالیٰ سے اپنے دلوں اور نیتوں کو چھپا نہیں سکتے اور نہ اس کے حکیمانہ انتظامات کو روک سکتے ہیں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں خدا کا وعدہ پورا ہوا ان میں جو مسلمان ہوئے حق تعالیٰ نے بے شمار دولت بخشی جو نہ ہوئے وہ خراب ہو کر تباہ ہو گئے ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير ان بے شک الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے وہاجر اور انہوں نے ہجرت کی وجاہدوا اور جہاد کیا باموالہم اپنے مالوں سے وانفسہم اور اپنی جانیں فی میں سبیل راستہ اللہ والذین اور وہ لوگ جو آووا ٹھکانہ دیا ونصروا اور مدد کی اولئک وہی لوگ بعضهم اور ان کے بعد اولیاء اور رفیق بعض دوسرے والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہ کی ما لکم تمہیں نہیں من سے ولایت ان کی رفاقت من شیء کچھ شے سروکار حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کریں وان اور اگر استنصروا وہ تم سے مدد مانگیں فی دین میں فعلیکم تو تم پر لازم ہے النصر مدد الا مگر علی پر خلاف قوم وہ قوم بینکم تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان میثاق و معاہدہ واللہ اور اللہ بما تعملون جو تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑا اور لڑے اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کی رفیق ہیں اور جو ایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑا تو ان کو ان کی رفاقت سے کچھ کام نہیں جب تک وہ گھر نہ چھوڑ آئیں اور اگر وہ تم سے مدد چاہیں دین میں تو تم کو لازم ہے ان کی مدد کرنی مگر مقابلہ میں ان لوگوں کے کہ ان میں اور تم میں عہد ہو اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے
قیدیوں میں بعض ایسے تھے جو دل سے مسلمان تھے مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہجرت نہ کر سکے اور بعد النخواستہ کفار کے ساتھ ہو کر بدر میں آئے۔ ان آیات میں یہ بتلانا ہے کہ ایسے مسلمانوں کا حکم کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت کے اصحاب دو فرقے تھے، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین کنبہ اور گھر چھوڑنے والے اور انصار جگہ دینے والے اور مدد کرنے والے۔ ان دونوں میں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہد بھائی چارہ قائم کر دیا تھا۔ آیت کا مضمون یہ ہوا کہ جتنے مسلمان حضرت کے ساتھ حاضر ہیں ان سب کی صلح و جنگ ایک ہے، ایک کا موافق سب کا موافق، ایک کا مخالف سب کا مخالف، بلکہ آغاز ہجرت میں رشتہ مواخات کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ترکہ کا وارث بھی ہوتا تھا، اور جو مسلمان اپنے ملک میں رہے جہاں کافروں کا زور اور تسلط ہو یعنی دارالحرب سے ہجرت نہ کی، ان کی صلح و جنگ میں دارالاسلام کے رہنے والے مسلمان مہاجرین و انصار شریک نہیں۔ اگر دارالحرب کے مسلمانوں نے صلح و معاہدہ کسی جماعت کفار سے کر لیا تو دارالاسلام کے آزاد مسلمان اس معاہدے کے پابند نہیں ہو سکتے بلکہ ان سے حسب مصلحت جنگ کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دارالحرب کے مسلمان جس وقت دینی معاملہ میں آزاد مسلمانوں سے مدد طلب کریں تو ان کو اپنے مقدور کے موافق مدد کرنا چاہیے، مگر جس جماعت سے ان آزاد مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہے اس کے مقابلہ میں طبقۂ عہد دارالحرب کے مسلمانوں کی امداد نہیں کی جا سکتی۔ نیز طور باہمی کا سلسلہ جو مہاجرین و انصار میں قائم کیا گیا تھا اس میں بھی دارالحرب کے مسلمان شامل نہیں تھے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ والذین، اور وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا، بعض ان کے بعد اولیاء اور رفیق بعض دوسرے، الا تفعلوا اگر تم ایسا نہ کرو گے تکن ہوگا فتنہ فی میں الارض زمین، و فساد اور فساد کبیر بڑا۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم یوں نہ کرو گے تو فتنہ پھیلے گا ملک میں اور بڑی خرابی ہوگی۔ یعنی کافر و مسلم میں نہ حقیقی رفاقت ہے نہ ایک دوسرے کا وارث بن سکتا ہے۔ ہاں کافر کا رفیق و وارث ہے، بلکہ سب کفار تم سے دشمنی کرنے کو آپس میں ایک ہیں، جہاں پائیں گے ضعیف مسلمانوں کو ستائیں گے۔ اس کے بالمقابل اگر مسلمان ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار نہ ہوں گے یا کمزور مسلمان اپنے کو آزاد مسلمانوں کی معیشت و رفاقت میں لانے کی کوشش نہ کریں گے تو سخت خرابی اور فتنہ برپا ہو جائے گا، یعنی ضعیف مسلمان معمون نہ رہ سکیں گے، ان کا ایمان تک خطرے میں ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وہاجروا انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیے انہوں نے فی میں سبیل اللہ اللہ کا راستہ، والذین، اور وہ لوگ جو آوا ٹھکانہ دیا، ونصروا اور مدد کی، اولئک وہی لوگ وہ المؤمنون مومن جمع حقاً سچے، لہم ان کے لیے مغفرت بخشش، ورزق اور روزی کریم عزت۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے اور لڑے اللہ کی راہ میں، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی ہیں سچے مسلمان، ان کے لیے بخشش ہے اور روزی عزت کی، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سردار کے ساتھ والے مسلمان اعلیٰ ہیں گھر بیٹھنے والوں سے، آخرت میں ان کے لیے بھی بڑی بھاری بخشش ہے، اور دنیا میں عزت کی روزی یعنی غنیمت اور دوسرے فائق حقوق۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، من بعد اس کے بعد، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک پس وہی لوگ، منکم تم میں سے، واولی الارحام اور قرابت دار، بعضهم ان کے بعد، اولی قریب زیادہ حقدار، ببعض بعض دوسرے کے، فی میں روح سے، کتاب اللہ اللہ کا حکم، ان بے شک اللہ بکل شیء ہر چیز علیم جاننے والا ہو۔ جو ایمان لائے اس کے بعد اور گھر چھوڑ آئے اور لڑے تمہارے ساتھ ہو کر، سو وہ لوگ بھی تمہیں میں ہیں اور رشتہ دار آپس میں حقدار زیادہ ہیں ایک دوسرے کے اللہ کے حکم میں، تحقیق اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ یعنی مہاجرین میں جتنے بعد کو شامل ہوتے جائیں وہ سب باعتبار احکام مہاجرین اولین کی برادری میں منسلک ہیں۔ ہجرت کے تقدم و تاخر کو ایسے صلح و جنگ یا توریث وغیرہ کے احکام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں اگر قدیم مہاجرین کا کوئی رشتہ دار پیچھے مسلمان ہو یا بعد میں ہجرت کر کے آیا تو وہ اس قدیم مہاجر کی میراث کا زیادہ حقدار ہے، اگرچہ رفاقت قدیم اوروں سے ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کس کا کس قدر حق ہونا چاہیے، لہذا اس کے احکام سراسر علم و حکمت پر مبنی ہیں۔